سید صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج کا دورہ ہے جس میں کہ محسن نقوی صاحب بھی گئے ہیں فیلڈ مارشل کے ساتھ، اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا کسی بڑی پیش رفت کی توقع کی جا سکتی ہے؟ بہت شکریہ آسما، آپ نے مدعو کیا۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ دو باتیں تو بالکل واضح ہیں اس دورے سے کہ فیلڈ مارشل صاحب کا غالباً یہ تیسرا دورہ ہے ایران کا، اور محسن نقوی صاحب بھی متعدد دورے کر چکے ہیں ایران کے، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے اور جو خلوص ہے اور جو ایفرٹ ہے دیرپا امن کے قیام کے حوالے سے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے دنیا میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دونوں ممالک کی جانب سے ایران اور امریکہ کے درمیان ایک ایسی فضا بن چکی ہے کہ جنگ کے حوالے سے ایک تھکاوٹ کا احساس تو ہے، یعنی کہ ایک وار فٹیگ آپ کو تو دونوں جانب نظر آتی ہے، اور کوئی بڑے پیمانے پہ جنگ کو جاری رکھنے یا اس کی تباہی کی شدت میں اضافے کی آپ کو خواہش دونوں طرف سے نظر نہیں آتی ہے۔ البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دونوں جانب سے ڈومیسٹک پالیٹکس جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے، اور بدقسمتی سے چاہے ایران ہو یا امریکہ ہو، یوں لگتا ہے کہ دونوں سائیڈز اپنی داخلی سیاسی مستقبل کے حوالے سے بہت زیادہ اس پہ فوکس کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ایک وکٹر کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں اپنی عوام کے سامنے، دنیا کے سامنے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب کا اور محسن صاحب کا جو دورہ ہے اس میں ان کو یہ موقع میسر آئے گا کہ وہ ایرانی قیادت کو، ایران کی فوجی، سیاسی، سفارتی قیادت سے ملیں، اور ایک تو ان کے آپس میں بھی ان کو ایک پیج پہ لانے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے جس طرح حوالہ بھی دیا اپنی انٹرو میں کہ پاکستان، ترکیے اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس کے حوالے سے بھی ایران سے مختلف بیانات آئے، ان کی نظریاتی، سیاسی اور فوجت کی سوچ اور تھی، ان کا سرکاری بیان مثبت تھا۔ تو بہت ضروری ہے کہ اس سے قبل بھی آپ جانتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ رول نہ صرف امریکہ اور ایران کو قریب لانے میں، ان کے درمیان امن کو قائم کرنے کے حوالے سے ادا کیا ہے، بلکہ ایران کے اندر بھی جو ڈفرینٹ پاور سینٹرز ہیں ان کو بھی ایک پیج پہ لانے میں ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، اور جس کو میں سمجھتا ہوں صدر ٹرمپ بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس دورے کے نتیجے میں فیلڈ مارشل صاحب کو موقع میسر آئے گا کہ ان کی تمام پاور سینٹرز کو وہ قائل کریں کہ وہ اپنی جو کچھ گین ہیں ان کو سسٹینیبل پیس میں کنورٹ کریں، کیونکہ جنگ کا طول پکڑنا یا اس کی شدت میں اضافہ جو ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان تو obviously ایران اور ان کی عوام کو ہی ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ بھی ایک فیس سیونگ چاہ رہے ہیں، اور بہت ضروری ہے کہ جہاں پہ انہوں نے بڑی بہادری، جرأت اور اتحاد کا ایران کی قوم اور قیادت نے مظاہرہ کیا ہے، وہیں پہ وہ دانش مندی کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوڑے، اور ایک کسی حد تک فیس سیونگ دیں امریکہ کو، جس کے نتیجے میں ایک ون ون سچویشن سامنے آئے۔ اگر آپ صرف امریکہ کو ہیومیلیٹ اور امبیرس کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈیسائسو وکٹر دکھانا چاہتے ہیں، تو یہ ایک حقیقت ہے آسما کہ دیکھیں، امریکہ نے اپنی غلطی کا احساس تو کیا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ ابھی بھی ایک دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، ان کے پاس بہت زیادہ ہارڈ پاور موجود ہے، اور اگر آپ ان کو ایک حد سے زیادہ تو آج آپ کو لگتا ہے کہ اقتصادی تو وہ دباؤ مزید بڑھا سکتے ہیں، جو کہ وہ اقتصادی ڈومین میں آپ نے دیکھا وہ بڑھا بھی رہے ہیں۔ بالکل، اور اس کا کیا اس سے پہلے اس وزٹ سے آپ کو لگتا ہے کوئی بریک تھرو جو ہے وہ متوقع ہے؟ کیونکہ اسلام آباد ایم او یو جو ہے اس کے حوالے سے بھی امکانات ہیں کہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہمیں پیش رفت متوقع کی توقع یا امید جو ہے وہ رکھنی چاہیے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے مقابلے میں اس کے امکانات کافی روشن ہیں، لیکن بالکل فوری طور پہ اگر آپ بریک تھرو چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ وقت تو لگ سکتا ہے، کیونکہ چاروں معاملات جو ہیں، آپ نے ہرمز کا ہو، ایٹمی پروگرام کا ہو، شام میں اور لبنان میں دیرپا جنگ بندی ہو، یا میزائل پروگرام کے حوالے سے جو بات چیت ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں کمپلیکس ہیں، اور ضروری یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کوشش کرے گی کہ وہ جو ہم نے فریم ورک
طے کروایا تھا ایران اور امریکہ سے، اس کے مطابق جو ہر حل طلب مسئلے کی جو ورکنگ کمیٹی ہے وہ ملنا شروع کر دیں، اور اس کے ذریعے سے جو مذاکرات کا عمل ہے وہ دوبارہ سے ریزیوم ہو جائے، جو کہ پھر ایونچولی ایک بریک تھرو اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے فیس سیونگ اور ون ون کی یہ راہ ہموار کر سکتا ہے۔ لیکن اس وقت بہت ضروری ہے کہ اسلام آباد ایم او یو کے تحت جو ڈفرینٹ ورکنگ گروپس ہیں ڈفرینٹ ایشوز کے، ان کی ملاقاتیں اور ان کے ڈائیلاگ کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا جائے۔ اچھا، مکہ معاہدہ کے حوالے سے بھی فرما دیجئے کہ یہ ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ تھا، اس کے اندر ظاہر ہے کہ ایران کی طرف سے متضاد سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم عراق نے بھی ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ کے لیے سعودی عرب اور ایران کو انوائٹ کیا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف جائے گا؟ کیونکہ ایران نے بھی کچھ شرطیں رکھی ہیں کہ کو فاؤنڈر ان کو بنایا جائے اس مکہ معاہدہ کے اندر۔ دیکھیں، دو تین باتیں بہت امپورٹنٹ۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ایران نے بھی اس مکہ معاہدے کا خیر مقدم کیا تھا، ان کے سرکاری ترجمان نے اس کا بڑا مثبت اور ویلکمنگ بیان دیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے بھی یہ شور کیا تھا کہ اس کا مقصد جو ہے دیرپا جنگ بندی، امن اور استحکام کا قیام ہے، کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، بلکہ جارحیت کا سدباب کرنا، اس کو ڈٹر کرنا اصل مقصد ہے اس کا۔ تو میں سمجھتا ہوں جو بھی ممالک ویل میننگ ہیں اور دیرپا امن کے خواہاں ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور مجھے کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی ایجپٹ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، قطر کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، اردن کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، مڈل ایسٹ کا بالکل سیکیورٹی آرکیٹیکچر چینج ہو چکا ہے اس جنگ کے بعد، اور مسلم ممالک سمجھتے ہیں کہ ان کو خود ایک ریجنل ارینجمنٹ میں شریک ہونا ضروری ہے، اور پاکستان کا جو اس میں رول ہے جنگ کو بند کرنے میں اور عرب ممالک کو اور ایران کے درمیان غلط فہمیاں بھی کم کرنے میں، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایون ایم بی ایس نے بھی صدر ٹرمپ سے بات کی تھی اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ ایران کے خلاف جنگ بند کریں، کیونکہ اس کے نتیجے میں ایران کو بھی ایک انسینٹیو ملتا ہے کہ وہ جو ہے جنگ بندی پہ غور کرے، تو اس چیز کو ایران بھی اپریشیٹ کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی قیادت میں جو اس وقت ارینجمنٹ پیس کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس کو مکہ معاہدے سے بہتر ارینجمنٹ نہیں ہو سکتی کہ اس کو فارملائز اور ایک اسٹرکچر کی شکل دی جائے، اور میں سمجھتا ہوں جو بھی ویل میننگ ممالک ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ممالک جو اس سے پریشان ہیں جس میں بھارت اور اسرائیل نمایاں ہیں، وہ ان کے عزائم اور ان کی جو سوچ ہے وہ بھی اس کی مخالفت کے نتیجے میں ایکسپوز اور سامنے آ رہی ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ سید محمد علی صاحب، آپ ہم سے بات کر رہے تھے۔ آپ داخلی سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں یوسف زئی صاحب، ابھی آپ اجلاس سے ہو کے آئے ہیں، وہاں سے اٹھ کے آئے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایکٹیو ہونا اور اس سے پہلے پٹیشن کے اندر جو ہے وہ کے جو معاملات ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے اور کیا رد عمل دے سکتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تو ایک ہی ایشو ہے کہ وہ رول آف لا اس ملک میں نہیں ہے۔ جنگل کا قانون بنا ہوا ہے، نہ کوئی عدالت کے فیصلے مانتا ہے، نہ کوئی اہمیت دیتا ہے، تو جب عدالتی فیصلے جوتے کے نوک پہ رکھتے جاتے ہیں نا تو پھر تو کچھ بچتا نہیں ہے نا، پھر تو جو طاقتور ہوگا وہ اپنی ان حالات میں پھر ساری جماعتوں پہ، جتنے بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو جمہوریت کی بات کرتی ہیں، ان سب کا فرض بنتا ہے، اور اسی لیے آج جو اکٹھی ہوئی ہیں ساری جماعتیں مل کر، مولانا صاحب ہیں، اچکزئی صاحب ہیں اور ہماری پارٹی ہے،